قالوا كونوا هودا و نصارى تهتدوا، یہودی اور نصرانی کہتے تھے کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کو کہتے ہیں الٹے چور کوتوال پہ بیٹھے۔ یہودی اور عیسائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ اپنے مذہب کو پورے طور پر بدل چکے تھے۔ جو آسمانی مذہب ان کے پاس تھا وہ باقی نہیں تھا، ایک دم گمراہی میں چلے گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ اسی یہودیت اسی عیسائیت کو جو ابھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو عیسائیت تھی ظاہر سی بات ہے وہ تو ماننے کی چیز تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودیت تھی تو جس کی دعوت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیتے تھے، بعد میں ان لوگوں نے بدل کر کے اس کا پورا حلیہ خراب کر دیا اور پھر بھی کہتے تھے کہ تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ۔ تو قرآن کہتا کہ نہیں، اب یہودی نصرانی ہونے سے تم کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اب تو اس مذہب کو ان لوگوں نے بدل لیا ہے، اس کی اصل تعلیمات بھی ان لوگوں کے پاس موجود نہیں۔ اب تو اس مذہب کو ماننے سے تمہاری نجات ہوگی جو قرآن کہہ رہا ہے، جو آخری اللہ کا پیغام ہے وہ کہہ رہا ہے، اس کو ماننے کی وجہ سے تمہاری نجات ہوگی۔ قال وہ لوگ کہتے تھے کونوا ہودن و نصارا، تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا ہدایت پا جاؤ گے۔ قل آپ کہہ دیجیے بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب جو بالکل سیدھا تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں۔ یہودیوں نے بھی اپنے مذہب میں شرک کو شامل کر لیا ہے، اور عیسائیوں نے بھی خدا کا بیٹا بنا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شرک شروع کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں وہ اصل ماننے کا مذہب ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس کتاب پر، اس صحیفے پر جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو تعلیمات حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، وما اوتی النبیون من ربہم، اور وہ تعلیمات جو ان سے پہلے نبیوں کو دی گئی۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تھے سب کی تعلیمات عقیدے کی حد تک سب برابر، یعنی سب یہی دعوت دیتے تھے کہ اللہ کو ایک ماننا، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا، جو رسول اللہ کی طرف سے آئے اس کو ماننا ہے، اس کی رسالت پر ایمان رکھنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا ہے، جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ عقیدہ سب نبیوں میں برابر ہے۔ ہاں عمل میں فرق رہا ہے، قانون میں فرق رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر کپڑے پر گندگی لگ گئی تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، کاٹنا پڑتا تھا۔ اپنی شریعت میں یہ مسئلہ نہیں ہے، دھو دیجیے پاک ہو جائے گا۔ پہلی شریعت میں تھا کہ آپ کے پاس سال بھر خرچ کرنے کے بعد جو مال بچ گیا سب اللہ کے راستے میں دے دینا، زکوٰۃ ہے، اس کو نہیں رکھنا ہے۔ اس شریعت میں ہے کہ نہیں، سال بھر خرچ ہونے کے بعد میں جو آپ کے پاس بچا ہوا ہے اس میں سے 2.5% نکالیے، باقی کو آپ پھر استعمال کیجیے۔ تو یہ قانون کا فرق ہے اور عقیدہ سب میں برابر ہے۔ تو فرمایا کہ ہم اس چیز پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتاری گئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر۔ ان کی اولاد میں بہت سارے انبیاء کرام ہیں، اور جو تعلیمات حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور وہ جو ان سے پہلے نبیوں کو دی گئی، لا نفرق بین احد منہم، ہم اس بات میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں سب برحق ہے اور سب کی تعلیمات برحق تھی، بعد میں ان کے ماننے والوں نے اس میں گڑبڑی کیا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب کو مانتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ یعنی یہود و نصارہ اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح تم ایمان لائے کہ سب نبی کو مانتے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تو وہ ہدایت پا گئے۔ اور اگر ایک نبی کا بھی کوئی انکار کر دے تو پھر وہ نکل گیا، اسلام سے نکل گیا۔
وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ لوگ روگردانی کرتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو وہ لوگ مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ ان تمام کی طرف سے آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی جتنی مخالفت ان کی طرف سے ہو رہی ہے سب کی طرف سے اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ صرف